الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 17 ہے۔ اس کا موضوع ہے اجتہاد اور تقلید کی آسان تشریح۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ 15 نکات کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلا نکتہ، ہمارا دین زندگی گزارنے کا مکمل آئین اور قانون ہے۔ حضرات محترم، اسلام انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے اور خاص حد بندی میں رہنے کا تقاضا ہم سے کرتا ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ یا تو جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمارا کوئی کام دین کے دائرے سے باہر نکل جائے اور دین کا اس بارے میں کوئی حکم ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین کامل کر دیا گیا ہے تو اب کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس کا حکم شریعت میں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، عن النائم حتی یستیقظ، وعن الصغیر حتی یکبر، وعن المبتلی حتی یعقل۔ مطلب یہ کہ 3 شخص مرفوع القلم ہیں، سویا ہوا جب تک بیدار ہو، اور بچہ جب تک بالغ ہو، اور مجنون جب تک اچھا ہو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو شریعت نے مرفوع القلم قرار دیا ہے ان کے سوا سب مکلف ہیں۔ دین کے احکام کے دائرے سے کسی کو نکلنا جائز نہیں۔ دوسرا نکتہ، دین کے احکام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منصوص احکام، نمبر 2 اجتہادی احکام۔ ان کی تعریفیں اور مثالیں۔ منصوص احکام انہیں کہتے ہیں جن میں ایک طے شدہ حکم ہے، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، نماز فرض ہے، سود حرام ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ یہ سب منصوص احکام کی مثالیں ہیں۔ اجتہادی احکام انہیں کہتے ہیں جن میں ایک طے شدہ حکم نہیں ہوتا بلکہ مجتہدین کے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر طلاق کی عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 قروء اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ قروء جمع ہے قر کی۔ قر کا لفظ عربی زبان میں حیض یعنی ناپاکی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر یعنی پاکی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں 3 حیض بھی مراد ہو سکتے ہیں اور 3 طہر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس مشترک لفظ کے آنے کی وجہ سے مجتہدین میں اختلاف ہوا کہ عدت طلاق کی 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے۔ قرآن مجید کے لفظ میں دونوں معنی کی گنجائش موجود ہے۔ مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے ایک معنی کو ترجیح دی ہے، بعض نے حیض مراد لیا ہے اور بعض نے طہر۔ تو یہاں اختلاف کی وجہ قرآن مجید میں ایسے لفظ کا آنا ہے جس سے ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پانی 2 کلے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ جن کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے انہوں نے اس پر عمل کیا، جن کے نزدیک ثابت نہیں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب کوئی حدیث ثابت ہے یا نہیں، یہ بات ائمہ کی رائے سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس دوسرے نقطے میں منصوص اور اجتہادی احکام کی تعریف اور مثالوں سے ان کی وضاحت ہو گئی۔ حضرات محترم، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مجتہد کسے کہتے ہیں اور تقلید کے کیا معنی ہیں۔ اجتہادی احکام کتاب و سنت سے براہ راست سمجھنے کی صلاحیت جسے حاصل ہو اسے مجتہد کہتے ہیں۔ جو مجتہد نہ ہو اس پر لازم ہے کہ اجتہادی احکام میں مجتہد پر اعتماد کر کے اس کے فتویٰ پر عمل کرے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। मतलब ये कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की भी इताअत करो, और तुम में से जो लोग उलिल अम्र हों उनकी भी। इस आयत में उलिल अम्र की फर्मा बरदारी का हुक्म है। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वज़्ज़ाहिरु वल्लाहु अअलमु इन्नहा आम्मतुन फी कुल्ली उलिल अम्रि मिनल उमराइ वल उलमाइ कमा तक़द्दम। मतलब ये कि उलिल अम्र से हुक्मरान और फुक़हा दोनों मुराद हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि हुक्मरानों और फुक़हा दोनों की फर्मा बरदारी वाजिब है। हुक्मरानों की इसलिए कि वो दीन के हुक्म पर अमल कराते हैं, और फुक़हा की इसलिए कि वो दीन का हुक्म बताते हैं। लिहाजा इज्तिहादी अहकाम में मुज्तहिद के फतवा पर अमल करना, ये भी उलिल अम्र की फर्मा बरदारी ही की एक सूरत है, जिसका इस आयत में हुक्म है, और इसी का नाम तकलीद भी है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि डॉक्टर की तजवीज़ की हुई दवा को उसकी महारत पर एतमाद करके मान लिया जाता है और उससे दलील का मुतालबा नहीं किया जाता। मोहतरम सामिईन, अब चौथा नुक्ता समझिए। इज्तिहाद और तकलीद का सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने से ही जारी है। असवद बिन यजीद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे पास मुअल्लिम और हाकिम बनकर आए। हमने उनसे फतवा पूछा कि एक शख्स फौत हो जाए और उसने एक बेटी और एक बहन वारिस छोड़ी, तो उसका तरका कैसे तकसीम होगा? हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आधा हिस्सा बेटी को और आधा हिस्सा बहन को मिलेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जिंदा थे। इस वाक़े में हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दलील बयान नहीं फरमाई, और न सवाल पूछने वाले ने दलील पूछी, बल्कि हज़रत मुआज़ की महारत और दीनदारी पर एतमाद करके उनका फतवा मान लिया। इसी को तकलीद कहते हैं। फिर ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ, और इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार फरमाना साबित नहीं, और न किसी का इस तरीके से फतवा बताने और मानने से इख्तिलाफ साबित। लिहाजा साबित हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तकलीद जारी है। हज़रत सालिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा गया कि किसी आदमी की दूसरे के ज़िम्मे कुछ रकम हो जिसकी अदायगी का वक्त मुकर्रर हो, और हक वाला कुछ रकम इस शर्त पर मुआफ़ कर दे कि मुकर्रर वक्त से पहले उसे रकम मिल जाए, तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इसे नापसंद किया और मना फरमाया। इस वाक़े में भी हज़रत इब्न उमर ने ना दलील बताई और ना साइल ने पूछी, बल्कि उन पर एतमाद करके मान लिया। यही तकलीद है। सऊदिया के मशहूर आलिम शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वत्तक़लीदु फ़िल वाक़ि हासिलुम मिन अहदि सहाबति रज़ियल्लाहु अन्हुम। मतलब ये कि तकलीद दर हकीकत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने से ही जारी है। पांचवा नुक्ता, किताब सुन्नत के हुक्म पर अमल करना असल मतलूब है और मुज्तहिद उस तक पहुँचने का ज़रिया है। जो शख्स खुद इज्तिहाद की सलाहियत नहीं रखता, उसके लिए दीन के इज्तिहादी अहकाम मालूम करने का ज़रिया मुज्तहिद है। कुरान और सुन्नत समझने का वास्ता मुज्तहिदीन है। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का कानून समझने का ज़रिया और वास्ता माहिरीन कानून है, ऐसे ही मुज्तहिदीन इस्लाम का कानून समझने का ज़रिया और वास्ता हैं, और फ़िक़्ह किताब और सुन्नत की कानूनी तशरीह और तफसीर ही का नाम है। कुरान और हदीस के मुखालिफ कोई शय नहीं। अब एक शख्स जो इज्तिहाद की सलाहियत नहीं रखता और वो मुज्तहिदीन के वास्ते से किताब और सुन्नत पर अमल करता है, उसका कुरान और हदीस पर अमल कामिल है। और जो शख्स इज्तिहाद की सलाहियत न होने के बावजूद अपनी समझ से कुरान और हदीस पर अमल करता है, उसका कुरान और हदीस पर अमल नाकिस और अधूरा है। मोहतरम सामिईन, छठा नुक्ता यह है कि इज्तिहादी अहकाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही इख्तिलाफ चला आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब से वापसी पर इरशाद फरमाया, ला युसल्लियन्ना अहदुन अल-अस्र इल्ला फ़ी बनी कुरैज़ा। मतलब ये कि असर की नमाज कोई ना पढ़े मगर बनी कुरैज़ा में। रास्ते में असर का वक्त हुआ तो बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि हम बनी कुरैज़ा पहुंचने से पहले नमाज नहीं पढ़ेंगे, और बाज़ सहाबा ने कहा नहीं, नमाज पढ़ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब ये है कि जल्दी पहुंचो।
یہ مطلب نہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تب بھی راستے میں نہ پڑھو۔ اس طرح ایک جماعت نے راستے میں نماز پڑھی اور دوسری جماعت نے بنی قریظہ پہنچ کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا گیا تو آپ کسی جماعت پر بھی ناراض نہیں ہوئے۔ اس واقعے میں ایک جماعت نے حدیث کے ظاہری معنی پر عمل کیا اور دوسری جماعت نے غرض اور مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست قرار دیا۔ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اختلاف ہوا ہے۔ 7واں نکتہ، اجتہادی اختلافات کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا کرنا بڑی غلطی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف میں بہت سے اجتہادی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور کسی نے بھی دوسرے کی طرف کفر، فسق اور گناہ کی نسبت نہیں کی، لہذا اجتہادی اختلافات میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اجتہادی اختلافات کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا کرنا امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے۔ 8واں نکتہ، اجتہادی اختلافات اگر اپنی حدود میں رہیں تو امت کے لیے باعث رحمت ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے حج کیا تو مجھے بلایا اور کہا میرا ارادہ ہے کہ آپ کی کتاب موطا کے نسخے لکھوا کر مختلف شہروں میں بھجوا دوں اور سب کو اس کتاب کی احادیث پر عمل کرنے کا کہوں اور اس کے خلاف کرنے سے روک دوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا امیر المؤمنین ایسے نہ کریں، جس جگہ کے لوگ جیسے عمل کر رہے ہیں انہیں ویسے ہی رہنے دیں۔ منصور نے کہا اگر آپ میری بات مان لیتے تو میں اس کا ضرور حکم دیتا۔ اس واقعے سے صاف معلوم ہوا کہ اجتہادی اختلافات برے نہیں اور نہ اجتہادی اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے، بس اتنا ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے اور ان اختلافات کو ان کی حدود میں رکھا جائے۔ سخت مجبوری کی صورت میں خاص شرائط کے ساتھ دوسرے اجتہادی مذہب کے قول پر بھی عمل کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر حنفیہ نے بعض مسائل میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر عمل کیا ہے، لیکن اس کی خاص شرائط ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ یہ اجتہادی اختلافات کے باعث رحمت ہونے کی ایک صورت ہے کہ ان سے آسانی ہو جاتی ہے اور تنگی اور مشقت دور ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 17 مکمل ہوا۔ سبق نمبر 18 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔